حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی چھت، اسلام کی بنیاد، اسلام کی تعمیر کی بنیاد وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے مسلمان کا اللہ کی ذات کا عقیدہ ہو، اللہ ذات واحد لا شریک ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے مبعوث ہے، مسلمان کا عقیدہ سب سے بنیادی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز اسلام میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر ہے، سر ہو تو بدن چل پھر سکتا ہے، زندہ ہے، اگر سر کٹ گیا تو انسان مر گیا، انسان کی پھر زندگی نہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، یہ دین اسلام کا تیسرا حکم ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ وحج بیت اللہ العظیم، اور اللہ رب العالمین کی بیت اللہ کے حج کرنا۔ یہ 5 پلر اور 5 ستون ہے دین اسلام کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، اللہ رب العالمین حکم کرتا ہے بندوں کو لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ وہ بیت اللہ کے حج کرے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ قوت طاقت رکھتا ہے، مال و دولت اللہ نے دیا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی بیت اللہ کی زیارت کرے، حج بیت اللہ کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ تمہارے اعمال کے نہیں ہے، کرو گے تو اپنی نیکی، اپنی آخرت کو بناؤ گے، اپنی کامیابی۔ وَإِنْ كَفَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کے جہان کے لوگوں سے میں غنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں۔ سب لوگ سجدے پہ گر جاوے تب بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ منکر ہو جائے، کوئی ایک بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین، مجھے تمام جہان سے میں بے پرواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہو، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال و دولت دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ موقع آنے پر حج بیت اللہ ضرور کرے۔ اور یہ موقع ہے، آج کل حج کی درخواستیں جمع ہو رہی، سرکاری میں بھی پرائیویٹ میں بھی حج کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں، حج کے لیے لوگ درخواستیں جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو قوت اور طاقت دی ہے اس کو چاہیے کہ آج پس و پشت نہ کرے، تاخیر نہ کرے، آج اور کل نہ کرے، اس سال نہیں آئندہ سال کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے جب طاقت دی ہے، صحت دی ہے، موقع دیا ہے، تو اب حج کرو، ورنہ آج کے بعد پھر کل ہے، آج نہیں رہے گا۔ آج صحت ہے، کل بیماری ہے، آج دولت ہے، کل فقیری ہے، یہ دنیا آنے جانے کی چیز ہے، پھر کل دل چاہے گا کہ کر لوں کچھ، لیکن اللہ رب العالمین وہ توفیق، پھر اللہ رب العالمین وہ موقع جب آپ نے گنوا دیا، وہ موقع ضائع کر دیا، پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے لوگوں کے اوپر، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے وہ حج کر لے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس سال نہیں آئندہ سال حج کروں گا، 2023 میں کہہ رہے تھے 24 میں کروں گا، 2024 میں کرتے تھے 25 میں کروں گا، 25 میں کہتے ہیں 26 میں کروں گا، نہ معلوم آئندہ سال 2026 میں آپ زندہ ہوں گے یا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کو جلدی کرو، جلدی حج کی ادائیگی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له غدا، اس لیے کہ کل کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیا سامنے ہوگا، کیا عوارض لاحق ہوں گے، اس لیے حج میں تاخیر کر دینا، حج کو ایک سال سے دوسرے سال تک لیٹ کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کرنا، آئندہ سال پتہ نہیں آپ کو زندگی ملے یا نہیں ملے۔ اور ایک بڑی عبادت اللہ رب العالمین کے ایک بڑی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی باوجود طاقت کے حج نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بیٹے کی شادی رہتی ہے، بھئی بیٹے کی شادی فرض عین ہے، بیٹے کی جب بیٹا بالغ ہو گیا، اول بات تو یہ ہے کہ بیٹا جب بالغ ہو گیا تو اس کے خرچے و اخراجات والد کے اوپر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری اٹھے کا لیا، بیٹا جب بالغ ہو گیا اس کی شادی کا خرچہ مصرف والد کے اوپر نہیں ہے، بلوغ کے بعد وہ والد، یہ الگ بات ہے کہ ایک شفقت پدری ہوتی ہے، ایک والد کے اندر ایک بچے اولاد کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے کہ وہ بچے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ورنہ بچے کی نان نفقہ خرچہ اخراجات بلوغ کے بعد وہ والد کے اوپر نہیں ہے۔ تو ہم اپنے فریضے کو ٹال مٹول کرتے ہیں، جی بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی منگنی ہے، بیٹی کی شادی ہے، جی بیٹھک نہیں بنایا، جی گھر نہیں بنایا، جی کمرے نہیں بنایا، جی دکان سیٹ نہیں کیا، جی کاروبار، تھوڑے پیسے تھے اس کو پلان جگہ انویسٹ کر دیا، تھوڑے سے پیسے تھے ادھر ایک سکیم تھا اس میں مکان لے لیا، زمین لے لی، یار وہ قسطیں رہتی ہیں اس کو پورا کروں گا، وہ دکان سستا مل رہا تھا اس دکان کو لے لیا، حج انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس طرح کرتے کرتے اس دنیا سے جائے گا اور مقروض چلا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی جس پہ حج فرض ہو چکی ہو اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے، کل پرسوں تک کرتے ہیں، آئندہ سال کرتے ہیں، حج فرض ہے لیکن یہ حج میں بلا وجہ تاخیر کرتا ہے، اس سال نہیں آئندہ سال، اس سال نہیں آئندہ سال۔ بہت سے جوان تو باوجود استطاعت کے کہتے ہیں کہ جی یار اب حج کریں گے گناہ صاف ہوں گے، پھر گناہ ہوتے جائیں گے یار، پھر آخر میں بڑھاپے میں حج کریں گے۔ اول تو میں یہ بتا دوں کہ بڑھاپا یہ حج کا نہیں ہے، ہماری حج صاحبان کو پتہ ہے حج پہ بوڑھوں کا کیا حال ہے، کیا حشر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جن بیٹوں کے لیے، جن اولاد کے لیے تم حج کے فریضے کو تاخیر کر دیتے ہو، اللہ کی اس فریضے کو ٹال دیتے ہو، کل یہی اولاد تمہاری دنیا میں مزے کریں گے، خدا کی قسم وہ تمہارے پیچھے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جس کا دل چاہے بیت اللہ جانے کا اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، جس کے دل نہیں چاہتا ہے اللہ اس کو باوجود دولت کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ بہت سے دنیادار کو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور دیکھا بھی ہے، دیکھ چکا ہوں کہ اللہ نے دولت دی ہے، بہت بڑے بڑے دکان تجارت بہت کاروبار چلا رہے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں بیت اللہ کی عظمت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اس پہ پیسے خرچ کرنا ضائع سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے توفیق ہی نہیں دیتا۔ میرے گھر میں تو خوشبخت آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے اللہ کے گھر میں جس کو اللہ رب العالمین بار بار نظر رحمت سے دیکھ لے، پھر اس کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جب آپ نے کوئی شادی ہو، کوئی دعوت ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، آپ نے دعوت کی ہو، کھانا کیا ہو، تو پھر آپ اپنے دوستوں کو بلاؤ گے یا دشمنوں کو؟ دوستوں کو بلاؤ گے نا۔ دشمن کو کون اپنے دعوت پہ، اپنے کھانے پہ بلاتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے گھر، اپنے نبی کے گھر میں ان لوگوں کو بلائے گا جس سے اللہ کی محبت ہو، اور محبت جانبین سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ و اللہ کے نبی کے گھر سے محبت ہے تو پھر اللہ بھی محبت کرے گا، اور اگر آپ کو محبت ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو پیچھے کر دو۔